بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت کی خصوصی نظر رحمت ہے۔ یہ ساری امت ہی برکتوں سے لبریز ہے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے افراد ہیں جنہیں اللہ رب العزت کی برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں میسر ہیں۔ وہ افراد، اس امت کے وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اس امت کے وہ افراد جنہوں نے اپنی مرضی چھوڑ دی، اللہ رب العزت کی مرضی پر قربان ہو گئے، اور انہوں نے وہ حالت اختیار کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلاموں کی حالت ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے جنہیں اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے معزز لقب سے انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں ذکر و فکر کر کے، عبادت و ریاضت کر کے، تسبیح و مناجات کر کے، رات کی تاریکی میں اٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلا کر وہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں جو دوسرے غافل لوگ حاصل نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت ایسے افراد کو اپنا دوست اور ولی بنا لیتا ہے۔ ایک حدیث پاک جسے آپ نے شاید کئی مرتبہ سنا، اسے دوبارہ سنیے ذرا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ایک آدمی سے سوال کرے گا، بھائی مجھے پیاس لگی تھی، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ بات سمجھ نہیں آئی، تجھے پیاس لگے سمجھ نہیں آتی، پیاس تو مخلوق کی شان ہے، تو خالق ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، میرے فلاں بندے کو پیاس لگی، اگر تو اسے پانی پلاتا تو آج اس کا اجر و ثواب میرے ہاں پاتا۔ تو گویا کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں اللہ کی ذات میں اس درجہ فنا ہے
کہ ان کو پیاس لگے تو رب تعالیٰ ان کی پیاس کو اپنی پیاس قرار دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ پیاس سے پاک ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، مجھے بھوک لگی تھی، تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ یا اللہ، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے، تو رب العالمین، تجھے بھوک لگے سمجھ نہیں آئی۔ اللہ فرمائے گا، میرے فلاں بندے کو بھوک لگی تھی، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو آج میرے ہاں اس کا اجر و ثواب پاتا۔ اب اللہ کا جو آخری سوال ہے، تیسرا سوال اس سے ہوگا، وہ حدیث پاک ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ رب فرمائے گا، بندے، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری تیمارداری کیوں نہیں کی؟ میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی؟ یا اللہ، یہ سمجھ سے بالا ہے آج تیری باتیں، تو بیمار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اما علمت ان عبدی فلانا ماردا، کیا تجھے علم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، فلم تعدہ، تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، کیا تجھے علم نہیں اگر تو اس کی عیادت کرتا، تیمارداری کرتا تو مجھے بھی وہیں پاتا۔ کھانے اور پینے کے وقت فرمایا تو اس کا اجر و ثواب میرے پاس پاتا، لیکن جب بیماری کی باری آئی تو فرمایا اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے بھی وہیں پاتا۔ تو ایمان والے، کچھ لوگ ایسے تو ہیں جو اللہ کو اس درجہ یاد کرتے ہیں، اس درجہ اسے راضی کر لیتے ہیں کہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو رب تعالیٰ کہتا ہے اگر تم اس کی تیمارداری کرتے تو مجھے بھی وہیں پاتے۔ گویا اللہ کا بندہ جب بیمار ہوتا ہے تنہا نہیں ہوتا، فرشتے اس کی عیادت کرتے ہیں، فرشتے ہی عیادت نہیں کرتے۔ اس حدیث پاک سے تو پتہ چلتا ہے وہ خالی نہیں، اس کے پاس تو رب العالمین بھی ہوا کرتا ہے۔ تو یہ سعادتیں کن کو مل گئیں؟ جنہوں نے اپنے اندر سے میں کو نکال دیا۔ یہ مرتبہ تب ہی ملے گا نا جب میں نکال دیں گے۔ میں اندر رہی تو بات نہیں بنے گی، یہ میں ہی ہے جو انسان کو فنا کرتی ہے۔ میں بڑا بنوں، میں ایسے بنوں، یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو یہ میں جب نکل جائے تو اللہ رب العزت مہربانی فرماتا ہے، فرمایا اگر وہ بیمار بھی ہو جائے تو پھر اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی اس کی تیمارداری کرے یا نہ کرے، رب العالمین اس کے پاس ہوتا ہے۔ تو جس کے پاس اللہ ہو اسے اور کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جو آئے گا اس کے پاس وہ اپنی جولی بھرنے کے لیے آئے گا، بندے کے تو پاس اللہ کا بہت بڑا انعام موجود ہے۔ اور ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ ہوئے ہیں سید نیک عالم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ منگلہ جھیل میں، وہ اس علاقے میں وہ رہتے تھے، میر پور پرانا جو جھیل میں آ گیا۔ اب ان کی کیفیت ہے، ان کی میں مر گئی، اندر وہ رہا نہ۔ ان کا اپنا ایک گھڑا تھا، جس گھڑے سے وہ پانی پیتے تھے اس کے اوپر پیالہ الٹا ہوتا، گھڑے کا منہ بھی بند ہو جاتا اور پانی پیتے اس پیالے کو سیدھا کر کے گھڑے سے پانی ڈال کر پانی پی لیتے۔ اس گھڑے سے اور کوئی ارادت مند پانی نہیں پیتا تھا، وہ مسجد کے کونے میں ایک طرف پڑا رہتا تھا، جب آپ کو طبیعت ہوتی پانی پی لیتے۔ تو ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے، ارد گرد آپ کے ارادت مند بیٹھے ہوئے تھے، اچانک باہر سے ایک بھنگی آیا، یہ صفائی کرنے والا، یہ دوڑتا ہوا آیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا کیوں آ رہا ہے۔
اس نے آتے ہی پیاس لگی سی، اس پیالے کو سیدھا کیا اور اس سے پانی پی لیا۔ جب اس نے پانی لبوں سے بھنگینے لگایا تو جو ارادت مند بیٹھے تھے وہ اسے ذرا گھورنے لگے۔ آپ نے اشارہ کیا نہیں، خاموش۔ اب آپ کا آرڈر آ گیا، خاموش، اس کو آرام سے پانی پینے دو۔ آرام سے پانی پیا۔ اس کے بعد جب وہ پانی سے فارغ ہو کے چلا گیا، آپ آرام سے آہستگی سے اٹھے، گھڑے کی طرف گئے۔ ارادت مند سمجھے حضرت پیالہ توڑنے گئے ہیں کہ اس پیالے سے ایک بنگی نے پانی پیا ہے، لیکن ایسا ہوا آپ نے اسی پیالے کو پکڑا، اسی طرح اس کو دھوئے بغیر پانی ڈالا اور منہ سے لگا کے پی گئے۔ یہ اندر کی میں ختم ہونے کی نشانی ہے۔ تو جس کی اندر سے میں ختم ہو جائے، اللہ رب العزت اس پر مہربانی فرماتا ہے۔ محبوب سبحانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، آپ اپنے وہ آستانے پہ تشریف فرما تھے، تو آپ کا جو طہارت خانہ تھا وہ پہلے دیسی طہارت خانے ہوتے تھے، ایسا وہ غلاظت وہیں پڑی رہتی تھی۔ تو بنگی جس ٹھیکری سے ٹوٹے ہوئے گھڑے کے حصے سے وہ غلاظت صاف کرتا تھا، وہ سامنے پڑی تھی۔ آپ ایک دن بیٹھے تو نظر اس پہ پڑ گئی، دیکھا اس پر کھرچ کر اللہ لکھا ہے۔ وہی تڑپ اٹھے، یہ کیا ہوا؟ میرے اللہ کا نام اس سے غلاظت صاف ہو رہی ہے۔ اس وقت اسے دھویا، صاف کیا، اللہ کا نام لکھا ہے، اس کو خوشبو لگائی۔ پھر زندگی بھر ان کا معمول رہا، جب بھی پانی پیتے اس ٹوٹے ہوئے حصے سے پانی پیتے تھے جہاں اللہ کا نام لکھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے 100 سال یا 1000 سال بھی زندگی ملتی، ساری زندگی میں اللہ کو یاد کرتا رہتا، مجھے وہ انعام نہ ملتا جو اس ٹوٹے ہوئے حصے سے پانی پینے سے اللہ انعام دے رہا ہے، کیونکہ اس سے انسان کی میں ختم ہو جاتی ہے، اندر کا چور ختم ہو جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے، جن کے سر پہ ولایت کا تاج ہے، ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اندر سے میں ختم ہو جاتی ہے۔ خواجہ خواجگان خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ عرض سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ تیرے پاس پہنچنے کا رستہ بڑا لمبا ہے، تو کہتا ہے اتنی نمازیں پڑھو، اتنے روزے رکھو، اتنے حج کرو، یہ زکاتیں دو، یہ کرو، بڑا لمبا رستہ ہے۔ یا اللہ مجھے آسان سا کوئی رستہ بتا دے، میں تیرے تک واصل ہونا چاہتا ہوں۔ آواز آئی، بایزید دا نفسا کا وطعان، میں نکال دے، آجا، فاصلہ تو 2 قدم ہی ہے۔ اور جو اپنی میں ختم کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے، رب تعالیٰ اس کے لیے فاصلے سمیٹ دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ قدم بڑھاتا ہے، قدرت الہی اس کے گلے میں رحمت کے ہار ڈال دیتی ہے۔ اب یہی حضرت سید نیک عالم شاہ جنہوں نے پیالے سے پانی پیا تھا، ان کا ایک بھائی تھا، اس کا نام تھا رکن عالم۔ ماں باپ نے نام رکھا، ایک کا نیک عالم اور ایک کا رکن عالم۔ اب اس کی حالت کچھ اور تھی، کتے لے کر وہ باہر شکار کرتا رہتا، دن رات سب پورا دن وہ کتوں کے ساتھ چلتا۔ اب اللہ کی بے نیازی، یہ ولیوں کے سردار بنے ہوئے اس دور کے، اور وہ کتے کھیل رہا ہے۔ ان کا آخری وقت آ گیا، جو بزرگ تھے ان کا آخری وقت آیا، تو ان کا یہی بھائی اسی طرح کتے لے کر باہر شکار کے لیے، کھیلنے کے لیے نکلنے لگا۔ کسی نے کہا شرم نہیں آتی، تیرا بھائی مر رہا ہے، تو کھیلنے کے لیے جا رہا ہے۔ اب خونی ایک رشتہ ہوتا ہے، چاہے جتنا بھی ہو جائے، سفید ہو جائے، آخر پھر بھی خون خون ہے، جوش تو مارتا ہے۔ اس کے شرم دلانے سے یا جیسے بھی ہوا، وہ اس نے وہی باندھے کتے اور اپنے بھائی کی تیمارداری کے لیے آ گیا، جس کے ساتھ بول چال بالکل بند تھی۔ وہ آیا تو حضرت کا آخری وقت تھا، کسی نے کہا حضرت آپ کا بھائی آیا ہے، اور اتفاق سے حضرت کی اپنی اولاد نہیں تھی، بھائی آیا ہے۔
آپ نے آنکھیں ہی بند تھیں، فرمایا میرا کوئی بھائی نہیں، میرا کوئی بھائی نہیں۔ ایک ارادت مند آپ کے قریب رہنے والا عقل مند تھا، تو عقل مند سے دوستی فائدہ مند ہوتی ہے، بے وقوف سے دوستی نقصان دیتی ہے۔ عقل مند تھا، کہنے لگا حضرت آپ 1000 مرتبہ کہیں یہ میرا بھائی نہیں، دنیا کہتی ہے یہ آپ کا بھائی ہے۔ آپ 1000 مرتبہ کہہ دیں میرا نہیں بھائی، اور دنیا تو کہتی ہے یہ آپ کا بھائی ہے۔ پھر حضرت آپ کے وصال اب کا آخری وقت ہے، آپ جا رہے ہیں، آپ کے بعد ہم کس کے پاس آئیں گے؟ ہمارے پاس آنے کی کوئی جگہ نہیں، کسی سے آ کے اپنا دکھ سکھ بیان کریں۔ فرمایا اچھا مجھے بٹھاؤ، اٹھ نہیں سکتے تھے، بٹھایا۔ آپ نے اپنے بھائی کی طرف ایسے ایک آنکھ کھول کے دیکھا، دوسری آنکھ کھولنے کا موقع نہیں ملا کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک آنکھ کھول کے جیسے ایسے دیکھا، اب اس کا بھائی کی کیفیت ہی بدل گئی، سب کچھ چھوٹ گیا، دن رات اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے، روتا رہتا ہے میں نے زندگی کیسے گزار دی۔ اور پھر وہ اپنی زبان میں کوئی پوچھتا تو کہتا او پیا انہی جاندی واری کنڈا چوب گئے، وہ جاتی مرتبہ کانٹا دل میں پیوست کر گئے۔ اب اس کی کیفیت دن رات اللہ اللہ کرتے، رب کو یاد کرتے۔ اب اتفاق دیکھیے، دنیا سے جانا تو ہر ایک نہیں ہے، کچھ سالوں کے بعد اس بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، اس کو بھی اپنے بڑے بھائی کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ منگلا جھیل میں جب وہ بڑے حضرت کا جسم وہ اس جگہ سے نکال کر یہ موجودہ میرپور میں دفن کیا گیا، ان کی قبر کھودی، ساتھ بھائی کی قبر کھودی، تو بھائی کا جسم بھی صحیح سلامت تھا۔ یہ اللہ کتنا بے نیاز ہے کہ جب کوئی اس کے در پہ آتا ہے، چاہے کوئی پکڑ کے ہی لے آئے، پھر کرم ہوتا ہے۔ اب وہ حدیث پاک سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں حیران ہوا اپنی اس امتیوں پر کہ جو جنت جانا نہیں چاہتے، تقدیر الہی زنجیروں سے پکڑ کے جنت میں پھینک رہی ہے۔ وہ دعا مانگو رب ہمیں وہ کر دے جسے تقدیر الہی جنت میں پھینک دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے نیاز مند ہونے والا دونوں جہاں کی سعادتیں لے جاتا ہے، اور اس کی جھولی کبھی خالی نہیں رہا کرتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا انعام، یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے۔ جو بندہ اللہ کا بن جاتا ہے، پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور پھر جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی پھر وہ نہیں رہتا جو پہلے تھا، اس کے ساتھ جو بھی آیا وہ کرم والا بن گیا۔ اللہ نے اس ظلمت خانہ دنیا میں ایک ہی ہستی بھیجی جس کا نام ذات محمد مصطفیٰ ہے، پھر اس کے ساتھ جو سنگریزے لگتے گئے وہ سنگریزے نہ رہے، وہ ہیرے جواہرات بن گئے۔ اور بلال جیسا دنیا میں کوئی ہیرا تو لائے، ابو بکر جیسا ہیرا تو لائے، عمر جیسا ہیرا تو لائے، ان میں کمال کہاں سے آ گیا؟ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ تو آج بھی اللہ کے جو ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کی بارگاہ میں جو بیٹھ جاتا ہے وہ بھی سراپا نور بن جاتا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک وہ بھی نور میں دھل جاتا ہے۔ کوئی دیکھنے والا ہو تو دیکھ کے کہتا ہے یہ نور والا وجود آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا انعام ہوا کرتا ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی ان سے ایک دن فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ کیا حال ہے؟ صبح کیسی ہو رہی ہے بھائی، کیا حال ہے تمہارا؟ اپنے غلام سے پوچھا بھائی تمہاری کیفیت کیا ہے، کیا حال ہے؟ کہتا ہے اصبحت مؤمنا حقا، یا رسول اللہ میں سچا مومن ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ میں سچا مومن۔ مومن بھی اور سچا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کر دیا۔
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ حَقِیقَةً فَمَا حَقِیقَةُ ایمان کا، ہر جو بات ہوتی اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، تو نے اپنے آپ کو جو سچا مومن کا اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہر بات کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، تو نے اپنے آپ کو سچا مومن کہہ دیا، بتا اس کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اب میری کیفیت یہ ہو گئی کہ میرا نفس دنیا سے سرد ہو گیا، دنیا میرے پاس ہے تو صحیح لیکن دل دنیا میں نہیں، دل دنیا کے خالق کی طرف ہے۔ یہ دنیا ہے، اس میں دنیا کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ کوئی یہ سمجھے کہ صرف تسبیح چلانے سے گزارا ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ آپ کا بجلی کا ہی بل آ جائے، آپ کہیں آپ کو جی میں 1000 تسبیح دیتا ہوں، اس کا ثواب دیتا ہوں، بل ایسے نہیں اترے گا۔ بل کے لیے وہ بل کی اماؤنٹ دینی پڑے گی، 5000 10,000 جتنا بل آتا ہے وہ دینا پڑے گا، پیسہ چلتا ہے۔ اس دنیا میں رہنا ہے تو پیسہ ہوگا، لیکن ایمان والے سے کہا گیا ایمان والے تیری دولت تیری دنیا تیرے دل کے نیچے نیچے، دل کے اندر نہ ہو، دل کے اندر رب کی یاد ہو، رسول اللہ کی محبت ہو، سرکار کی اطاعت ہو، اور دل کے نیچے نیچے ہو۔ جیسے کشتی بغیر پانی کے نہیں چلتی، لیکن پانی کشتی میں نہ آ جائے، اگر آ گیا تو غرق کر دے گا۔ یہ دنیا ہے، اس میں چلنا ہے، لیکن اس میں پانی نیچے رہے گا، اور دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا چراغ جل رہا ہوگا۔ اور جب یہ چراغ جلتا ہے پھر بات بنا کرتی ہے، فرمایا یہ تو ہر آدمی کا جو بات کہتا اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، تیرے بات کی کیا حقیقت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے دنیا سے اپنے دل کو سرد کر دیا، دنیا ہے تو صحیح لیکن دل دنیا میں نہیں۔ فَأَسْهَرْتُ لَيْلِي، اب میری حالت یہ ہو گئی کہ رات بھر اللہ کی یاد میں جاگتا رہتا ہوں، رات بھر خدا کو یاد کرتا ہوں، تسبیح کرتا ہوں، مناجات کرتا ہوں، ذکر الہی کرتا ہوں۔ وَأَزْمَةُ نَهَارِي، اور دن کو میں روزہ رکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ بات یہاں تک نہیں ہے، وَلَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي، گویا کہ میں ایسے نظر اٹھاتا ہوں مجھے رب کا عرش نظر آ جاتا ہے۔ یہ 7 آسمانوں سے پرے، آگے جنت سے بھی اونچا یہ عرش الہی نظر آتا ہے۔ ہماری چھت آسمان ہے، ایک بات ذہن میں رہے سادہ سی ہے، ہماری چھت زمین کی چھت آسمان ہے اور جنت کی چھت عرش الہی ہے۔ جنت کی چھت کیا ہے؟ عرش الہی ہے۔ تو وہ یہ کہتے یا رسول اللہ میں یہاں بیٹھے مجھے عرش الہی نظر آ رہا ہے۔ پھر یا رسول اللہ بات یہاں نہیں، میں گویا دیکھ رہا ہوں جنتی ایک دوسرے کی جا کے زیارت کر رہے ہیں۔ جنتی ایک جاتا ہے مجھے جنت مل گئی، اس میں جو انعامات مل گئے، آپ کو جنت اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے۔ رب تعالیٰ کے دینے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ ایک بزرگ، ان سے کسی وہ آخری وقت رو رہے تھے، کسی نے کہا حضور رو رہے ہو، گناہوں سے ڈرتے ہو؟ کہتے گناہوں سے میں ڈروں؟ میری زندگی کے سارے گناہ اللہ کی بارگاہ کے سامنے تنکے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ ہم سب کے گناہ، ساری کائنات کے گناہ اللہ کی مغفرت کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ ایمان والا پر امید ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں مالا مال کرے گا۔ جب ایمان والے جنت میں جائیں گے اپنی اپنی جنت میں سکون سے ٹھہریں گے، جب سکون سے جتنا بھی عرصہ اللہ کا سکون سے ٹھہر جائیں گے، جنت مل گئی، یہ کمرے، یہ مکان، یہ ہیرے، یہ جواہرات، یہ حور و غلمان، یہ سب کچھ، یہ کھانا، یہ سب کچھ مل جائے گا۔ آخر کبھی تو فارغ ہوں گے نا، جب سوچیں گے یار وہ دنیا میں میرا فلاں دوست تھا، جمعہ ہم اکٹھے پڑھا کرتے تھے، چلو آج اسے ملتے ہیں۔ اب تو موبائل کا دور ایسے آ گیا فوراً پتہ چل جاتا ہے کیا نمبر ہے۔ یہ جنت کا ہی انتظام اللہ دکھا رہا ہے۔ ایمان والے تجھے وہاں انگوٹھا بھی ہلانے کی حرکت نہ ہوگی، خیال آئے گا پتہ چل جائے گا فلاں جنت میں رہ رہا ہے، اسے اطلاع ہو جائے گی آنا چاہتا ہوں۔
جی آ جائیے، پھر ایمان والا اس سے ملنے کے لیے جائے گا۔ جیسے آج کسی کے بعد بطور مہمان جاتے ہیں، یہاں تو زیادہ مہمان آ جائے انسان گھبراتا ہے، وہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لازوال نعمتیں، لازوال خزانے ختم ہونے والے ہی نہیں ہیں۔ ایک دوسرے کی جا کے زیارت کریں گے، ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ عرش کیا نظر آ رہا ہے؟ مجھے جنتی جنت جانے کے بعد ایک دوسرے کو گلے لگاتے بھی نظر آ رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنا سن کے فرمایا عبد نبر اللہ قلبہ، یہ اللہ کا وہ بندہ ہے کہ اللہ نے اس کے دل کو نور ایمان سے منور کر دیا ہے۔ ایمان والے نور ایمان سے جب دل منور ہو جاتا ہے، ایسے آنکھ اٹھاتا ہے، اسے ایسے ہی نہیں، اسے جنت کا محل بھی نظر آ جاتا ہے۔ اور بغداد کے شہنشاہ کہتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمانی کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کی ساری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوا کرتا ہے۔ ہاتھ کی ہتھیلی پہ چھوٹا سا دانہ ہو، وہ کہیں پوشیدہ نہیں رہ جاتا، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اسی لیے کہتے ہیں میں مغرب میں ہوں، میرا ارادت مند مشرق میں ہو، یا میں مشرق میں ہوں، میرا ارادت مند مغرب میں ہو، اور اس کا کپڑا اترنے لگے، وہ کہتے بے ستر ہونے لگے، اس کا کوئی عیب ظاہر ہونے لگے، عبد القادر جیلانی آگے بڑھ کے اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ یہ اللہ کا انعام، یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کن لوگوں پر؟ جن کا دل اللہ منور کر دیتا ہے۔ جب اللہ دلوں کو منور کرتا ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، وہ جہاں بھی جاتے ہیں نور ایمان سے لوگوں کے دلوں کو منور کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب دل منور ہو گیا، اب منور کی بات ہے، جتنا زیادہ دل ہوگا اتنا ہی بات بنے گی، جتنا زیادہ منور نور جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی کرم ہوگا۔ اب اس بڑی کائنات میں انبیاء کے بعد نور تو بڑوں کو ملے، لیکن جو صدیق اکبر کو نور ملا وہ کسی اور کے نصیب میں نہ ہو سکا۔ اب فرمایا علی، جن ہاتھوں سے تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، مجھے بھی غسل دے دینا، پھر میرا جنازہ لے جانا، روضہ رسول پہ لے جانا، عرض کر دینا یا رسول اللہ یہ غلام حاضر ہے، اجازت مل جائے تو اندر، نہیں تو جنت البقیع عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ اب دیکھیے جس کا دل منور ہے، دل نور والا ہے، اب اس کی میت جا رہی ہے، جنازہ پڑھا گیا، پڑھنے کے بعد اٹھایا گیا، اٹھا کے روضہ رسول کے سامنے رکھ دیا گیا مواجہ شریفہ میں۔ حضرت علی آگے بڑھتے عرض کرتے یا رسول اللہ ھذا ابو بکر بالباب، یا رسول اللہ ابو بکر دروازے پہ ہے، کیا حکم ہے؟ اذن فتح الباب، اچانک دروازہ کھل جاتا ہے، آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، آج یار کو یار کے پہلو میں لٹا دو۔ یہ اللہ رب العزت کا انعام، یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے جو اندر سے میں ختم کر گیا۔ جب اندر کا برتن دھل جائے تو پھر اس میں دودھ ہی آئے گا، اور کیا ہوگا؟ یہ غلاظت ہے، میں اس کو نکال دیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، ایسے نہیں نکلتی۔ بہرحال دعا کرنے میں حرج کیا ہے؟ جب اللہ سے دعا کریں گے رب کوئی نہ کوئی تو بھیج دے گا جو نظر ڈالے گا، دل کا غلاظت والا برتن پاک ہو جائے گا۔ اور صدیق اکبر تیری قسمت پہ قربان جائے، تجھے پاک بھی کیا ہے تو محمد مصطفیٰ نے پاک کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل پاک کر دیا، طیب و طاہر کر دیا، اجلا اور مصفا کر دیا۔ جب اجلا اور مصفا دل ہوتا ہے پھر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں آتی ہیں، اور پھر سرکار اسے اپنے پہلو میں لٹا لیتے ہیں۔ کتنے قسمت والے، کتنی برکت والے، وہاں تو 70,000 فرشتہ روزانہ حاضر ہوتا ہے۔
صبح و شام کو روضہ رسول پہ آ کے وہ سلام عرض کرتا ہے، اور جب سلام عرض کرتا ہے صرف سرکار کو ہی سلام نہیں، سرکار کے سلام کی برکتیں ابو بکر کو بھی مل رہی ہے، عمر کو بھی مل رہی ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دیتا ہے وہ دونوں یاروں کو بھی ساتھ سلام کیا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی انعام ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو اپنے دل سے میں نکال دیتے ہیں۔ اللہ سے عرض کیجئے یا اللہ ہمارے دلوں سے یہ میں نکال دے، ہمارے اندر تکبر کا مادہ ختم کر دے، ہمارے اندر سے ریاکاری کا مادہ ختم کر دے، ہماری حیثیت نہ رہے، ہم ختم ہو جائیں، اندر سے ختم ہو جائے۔ انسان یہی ہے، وہ تکبر کرتا اتراتا ہے، اس میں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ جب سب کچھ نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر جب ختم ہوتا ہے اسے بلند کرنے والا بلند کرتا ہے، اللہ اس کو عزتیں دیتا ہے، اللہ اس کو رحمتیں دیتا ہے۔ وہ حدیث پاک سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نور کے ممبروں پر کچھ لوگ ہوں گے، ان کے چہرے بھی نور والے، ممبر بھی نور والے، خود بھی نور والے ہوں گے۔ یا رسول اللہ بتا تو دیجئے وہ کون ہے، ہم ان سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے وہی بندے جنہوں نے اپنے دل سے میں کو نکال دیا، اپنے دل سے میں کو ختم کر دیا، اللہ کے لیے جس سے ملتے ہیں، اللہ کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات کا عرفان نصیب فرمائے۔